السلام علیکم۔ سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وہ مرا نہیں تھا۔ اس کے مصنف ہیں رابرٹ ریمنڈ۔ ستمبر سن 1823 کا ذکر ہے۔ 22 نوجوانوں کی ایک جماعت دریائے مسوری کی گھاٹی میں سفر کر رہی تھی۔ راستہ بہت دشوار تھا۔ دائیں بائیں سرخ و سفید چٹانیں سر نکالے کھڑی تھی۔ 4 نوجوان جھاڑیاں کاٹ کر راستہ بنانے پر مامور تھے۔ تھک جاتے تو دوسرے ان کی جگہ آ جاتے۔ مہم کا مستقل مزاج اور باہمت سربراہ میجر ہنری ایشلے چاہتا تھا کہ دریا کے ساتھ ساتھ دہانے تک سفر کیا جائے۔ شروع میں وہ کنارے کنارے چلتے رہے، لیکن گرینڈ ہوک سے تقریباً 150 میل آگے نوکدار اور مخروطی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجبوراً انہیں دریا کے پیٹ میں اترنا پڑا۔ ایک طرف پانی تھا، دوسری طرف عمودی چڑھائی۔ بمشکل 10 فٹ چوڑے راستے پر چلتے ہوئے جلد ہی ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں دریا 2 شاخوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ درمیان میں 150 فٹ چوڑا جزیرہ دور تک چلا گیا تھا۔ میجر ہنری نے 3 نوجوانوں کو جزیرے کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ایک دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ عمر 40 سے کم نہ تھی، مگر ابھی تک نوجوانوں کے مقابلے میں زیادہ چست و چالاک نظر آتا تھا۔ اس کا نام ہف گلاس تھا۔ ہف نے بڑی بھرپور زندگی بسر کی تھی۔ کئی برس تک بحری قزاقوں کے ساتھ رہا، جنوبی افریقہ کی سیاحت کی، قطب شمالی کی ایک مہم پر گیا، فوج میں بھی رہا، ہمیشہ جان ہتھیلی پر لیے رہتا۔ بڑا ہنس مکھ اور زندہ دل انسان تھا، دوستوں پر جان چھڑکتا، کڑی سے کڑی مشکل میں دوسروں کے کام آنا نہ بھولتا۔ اس وقت بھی وہ برجس اور جیرالڈ کو آسٹریلیا کے نیلگوں پہاڑوں کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ برجس 28 برس کا تھا، جیرالڈ کی عمر 35 کے لگ بھگ ہوگی۔ دونوں ایک مدت سے ہف کے دوست تھے۔ جزیرہ گنجان تھا، چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیاں بکثرت تھیں۔ 1-2 مقامات پر بڑے بڑے کچھوے نظر آئے جو ریت پر دھوپ کھا رہے تھے۔ برجس اور جیرالڈ ایک عجیب و غریب درخت کے پھل جمع کرنے لگے تاکہ مہم کے دوسرے لوگوں کو دکھا سکیں۔ ہف آگے چل دیا۔ جزیرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ اس نے جوتوں کے تسمے کس کر باندھے اور پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ دراصل وہ ذرا بلندی پر جا کر مہم کے دوسرے ارکان کو دیکھنا چاہتا تھا جو ابھی تک دریا کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ برجس اور جیرالڈ نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا۔ نہ آیا تو تلاش میں نکلے۔ پہاڑی سے ذرا ادھر انہیں ایک چیخ سنائی دی۔ وہ اندھا دھند بھاگے۔ چڑھائی کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اوپر پہنچے۔ ہف خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ قریب ہی ایک مردہ ریچھ دکھائی دیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے۔ ریچھ نے ہف کو اچانک آ لیا۔ وہ نہتھا تھا مگر جان توڑ کر لڑا۔ ریچھ مر گیا اور وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑا۔ برجس اور جیرالڈ نے جلد جلد اس کے زخم صاف کیے اور زور زور سے سیٹی بجانے لگے تاکہ باقی لوگ مدد کو آ جائیں۔ 1.5 گھنٹے بعد مہم کے ارکان ہف کے پاس پہنچے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار تھا۔ مہم کے ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی لیکن زہر زخموں میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ شام تک اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈ گئی۔ یہ دیکھ کر مہم کے سربراہ میجر ہنری نے حکم دیا کہ 2 آدمیوں کو ہف کے پاس چھوڑ کر باقی لوگ آگے چلے۔ اسے یقین تھا کہ ہف چند گھنٹوں کا مہمان ہے، دونوں آدمی جلد ہی ان سے آ ملیں گے۔ برجس اور جیرالڈ وہیں ٹھہرے، باقی لوگ آگے چل دیے۔ تاریکی تیزی سے چاروں طرف پھیل رہی تھی۔
جزیرے کے درخت اور جھاڑیاں پر اسرار افریت معلوم ہوتی تھیں۔ برجس اور جیرالڈ خاموش تھے۔ ہف کی سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ اچانک دریا کی مشرقی سمت سے جنگلی درندوں کی آوازیں سنائی دیں۔ برجس، میرا خیال ہے ہمیں فوراً یہاں سے چل دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی ہف جیسا ہو۔ لیکن میجر ہنری، جہنم میں جائے وہ، ہم اس کی زر خرید غلام نہیں جو اس کا کہا مانے۔ آخر ہف ہمارا دوست ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتا، اسے ہر حال میں مرنا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کی خبر گیری کرتے ہوئے ہم بھی جنگلی درندوں کا شکار ہو جائیں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں اسے تیماردار کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ چند گھنٹے بعد مر جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت 8 بجے، وہ زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک زندہ رہے گا۔ ظاہر ہے صبح سے پہلے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ دریا کے دونوں کناروں سے درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی یہاں آیا تو ہماری خیر نہیں۔ میرے پاس ایک بندوق موجود ہے۔ بے وقوف، بندوق چلانے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ درندہ ہمیں خبردار کر کے تھوڑا ہی آئے گا۔ تمہیں بندوق چلانے کا موقع نہ ملا تو بے موت مارے جائیں گے۔ میری مانو تو فوراً یہاں سے چل دیتے ہیں۔ مہم کے باقی ارکان زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہم 1 آدھ گھنٹے میں ان سے مل سکتے ہیں۔ انہوں نے ہف کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ کہہ دیں گے کہ ہف مر گیا، ویسے بھی اس وقت تک وہ مر چکا ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد دونوں ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ شاید وہ خوفزدہ تھے کہ میجر ہنری ان کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ کبھی کبھی پرندوں کے پر پھڑپھڑانے یا پانی سے کسی مچھلی کے اچھلنے کی آواز سنائی دیتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ برجس نے جھک کر ہف کے دل پر ہاتھ رکھا۔ ابھی زندہ ہے، معلوم ہوتا ہے ہمیں مار کر ہی دم لے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیرالڈ کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ جیرالڈ، ارے بھائی، سو گئے کیا؟ نہیں برجس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس جزیرے میں صرف ایک ہی ریچھ تھا؟ کیا مطلب؟ مجھے یقین ہے یہاں ریچھ ہی نہیں، دوسرے وحشی درندے بھی ہوں گے۔ جس قدر جلد ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ایک نظر بے ہوش ہف پر ڈالی اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کھڑے ہوئے۔ 3 گھنٹے بعد وہ مہم کے باقی لوگوں سے جا ملے۔ کہو ہف کا کیا بنا؟ میجر ہنری نے سوال کیا۔ ہم اسے مناسب طریقے سے دفن کر آئے ہیں، برجس نے فوراً جواب دیا۔ میجر ہنری نے سر جھکا لیا۔ مہم کے دوسرے ارکان چلتے چلتے رک گئے۔ 2 منٹ تک سب لوگ ایک ساتھی کے بچھڑنے کے غم میں خاموش کھڑے رہے۔ آخر ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا وہ جانبر نہ ہو سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد میجر ہنری مہم کے دوسرے ارکان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہف کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ گیا تھا۔ اس کے گرد زہریلی مکھیاں اور مچھر بھن بھنا رہے تھے۔ قریب ہی وہ ریچھ دکھائی دیا جس پر اس نے حملہ کیا تھا۔ مکھیاں ریچھ کے گوشت پر ٹوٹی پڑتی تھیں۔ ہف نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹانگ بری طرح زخمی ہو چکی تھی، اس لیے کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں تو اس کا سارا جسم زخمی تھا لیکن ران میں گہرے گھاؤ پڑ گئے تھے۔ حالبند ریچھ نے اس جگہ پر خوب دانت آزمائے تھے۔ اس نے قمیض سے جمع ہوا خون صاف کیا اور کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا پانی کے قریب پہنچ گیا۔ دریا کا ٹھنڈا پانی پی کر اوسان پوری طرح بحال ہوئے تو درد کی شدت سے چیخیں نکل گئی۔ ایک درخت کا سہارا لے کر چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک ویرانہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کسی آدم ذات کا گزر نہیں ہوا۔ چٹانیں، جھاڑیاں، دریا، ریت اور چھوٹے چھوٹے جزیرے۔ اس نے ذہن پر زور دیا۔ برجس اور جیرالڈ کے ساتھ وہ اس جزیرے پر آیا تھا۔
ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا، وہ گر پڑا۔ برجس اور جیرالڈ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس نے سوچا معلوم ہوتا ہے وہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ دوستوں کی بے وفائی کے خیال سے اس کی حلق میں تلخی سی گھلنے لگی۔ اسے ایک ایک کر کے وہ تمام واقعات یاد آئے جب اس نے ایک مہم میں برجس کی جان بچائی تھی اور جیرالڈ دیوالیہ ہو گیا تھا تو اس کے تمام واجبات خود ادا کیے تھے۔ بعد میں جیرالڈ نے کئی مرتبہ اسے رقم لوٹانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ ہمیشہ یہی کہا تم میرے دوست ہو اور دوستوں کو قرض نہیں دیا کرتے، میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا ہے۔ یہ سن کر جیرالڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تشکر، خلوص اور محبت کے آنسو۔ اور آج جیرالڈ برجس اسے مصیبت میں تنہا چھوڑ کر چل دیے تھے۔ ہف کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دغا باز کمینے، احسان فراموش، میں ان کی کھوپڑیاں توڑ دوں گا۔ وہ غرایا۔ پانی کی لہروں سے ٹکرا کر اس کی آواز واپس آ گئی۔ بازگشت سن کر وہ ڈر گیا۔ دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات سے پہلے پہلے وہ کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ دائیں ٹانگ بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ اس نے پاؤں اٹھا کر پنڈلی کو ران سے باندھ دیا۔ اس کی صرف ایک ٹانگ صحیح تھی۔ جیب میں سے چاقو نکالا اور بڑی مشکل سے ایک لکڑی کاٹ کر بیساکھی تیار کی۔ اس کام میں 2.5 گھنٹے صرف ہو گئے۔ دن ڈھلنے لگا۔ سورج کی تماست میں بھی کمی آ گئی۔ بیساکھی کی مدد سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں سفری تھیلا تھا اور بندوق پڑی تھی۔ اس نے تھیلا گلے میں ڈالا اور بندوق کندھے سے لٹکا لی۔ ایک مرتبہ پھر چاروں طرف دیکھا اور اندازے سے سمت کا تعین کرتے ہوئے چل کھڑا ہوا۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ خشک لکڑی ران میں چبھی جا رہی تھی۔ اس نے جیب سے بڑا سا رومال نکالا اور دیکھ کر کے لکڑی کے اوپر رکھ لیا۔ جلد ہی اسے نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مادہ ریچھ پچھلے پاؤں پر کھڑی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہف نے فوراً بندوق اس کی طرف سیدھی کر کے لبلبی دبا دی، مگر گولی چلنے سے پہلے ہی وہ اس پر چھلانگ لگا چکی تھی۔ ہف چاروں خانے چت زمین پر گر پڑا۔ مادہ ریچھ اس کے اوپر تھی۔ اس نے چاقو نکالا اور ریچھ کی گردن میں گھونپ دیا۔ وہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ہف لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ مادہ ریچھ نے اس کی کھوپڑی پر پنجہ مارا تھا، اس لیے اس کا چہرہ اور سر خون سے تر ہو رہا تھا۔ چلنے کی کوشش کی مگر نکاہت کی وجہ سے چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ مینڈکوں کے ٹررانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تیز ہوا جھاڑیوں سے ٹکراتی تو بڑی خوفناک آواز پیدا ہوتی۔ اچانک اسے لوگوں کی باتیں سنائی دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوبارہ کان لگائے مگر کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا اور پھر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ بے ہوشی کے دوران میں ماتھے سے خون بہہ کر اس کی آنکھوں میں بھر گیا تھا۔ قمیض کے دامن سے آنکھیں صاف کیں۔ تھیلا ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ کچھ کھا کر قوت بحال کر سکے، لیکن وہ ریچھ سے لڑائی کے دوران کہیں کھو چکا تھا۔ چاقو سے ریچھ کی کھال اتاری اور جسم کے گرد لپیٹ لی۔ یہ قدم اس نے حفاظت کے لیے اٹھایا۔ خیال تھا کہ دوسرے جنگلی درندے اسے ریچھ سمجھتے ہوئے حملہ کرنے سے باز رہیں گے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سستا کر دوبارہ اٹھا اور بیساکھی کی مدد سے کنارے کی طرف چل دیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے برجس اور جیرالڈ کے ساتھ جزیرے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ریتلی زمین پر قدموں کے بہت سے نشان تھے۔ ٹین کے چند خالی ڈبے اور شراب کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل بھی دکھائی دی۔ اس نے ڈبے کمر سے باندھ لیے اور قدموں کے نشانات پر چل کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی ہمت پھر جواب دے گئی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا۔ چلنے کی سکت نہ تھی۔ کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ کس سمت کو جائے۔ بیساکھی کی وجہ سے ران میں زخم آ گیا اور خون رسنے لگا۔
تنگ آ کر بیساکھی ایک طرف پھینک دی اور پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ مہم کے باقی ارکان سے ملنا ممکن نہیں۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور دوسری شدید زخمی تھی۔ سر، بازوؤں اور چہرے پر زخم تھے۔ اس حالت میں بھلا ساتھیوں سے کیوں کر مل سکتا تھا؟ زیر لب بولا، اب تو صرف ایک ہی راستہ ہے، قریب ترین آبادی تلاش کی جائے جہاں چند روز آرام کیا جا سکے۔ ذہن پر بہت زور دیا۔ میجر ہنری ایشلی کی زبانی سنا تھا کہ شمال مشرق کی سمت فورٹ کیوا کی مشہور بستی ہے، کسی طرح وہ وہاں پہنچ جائے تو مزہ آ جائے۔ کانکنوں کی یہ بستی دریائے مسوری سے کوئی 200 میل کے فاصلے پر تھی۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور زخمی جسم کے ساتھ 200 میل کا فاصلہ طے کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، مگر حف ان لوگوں میں سے تھا جو ناممکن لفظ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ شکستہ ٹانگ گھسیٹتا ہوا وہ لمبی لمبی گھاس میں جا چھپا۔ جلد ہی اسے نیند نے آ لیا۔ وہ بیدار ہوا تو مشرق سے سپیدی نمودار ہو رہی تھی۔ دفتن محسوس ہوا جیسے کوئی اسے چھو رہا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ریچھ کا ایک بچہ اس کا چہرہ سونگھ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریچھ کا بچہ بھاگ گیا۔ کچھ فاصلے پر اس کی ماں کھڑی تھی۔ حف نے بندوق اٹھائی مگر اس وقت تک مادہ ریچھ اور اس کا بچہ غائب ہو چکے تھے۔ سامنے پہاڑی کی چوٹی پر ایک بھیڑیا کھڑا تھا۔ آسمان پر گوشت خور پرندے منڈلا رہے تھے۔ چند گدھ بھی دکھائی دیے جو غالباً اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خوراک والا تھیلا گم ہو چکا تھا۔ بھوک کے مارے آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ اس نے گھاس کی چند نرم پتیاں توڑیں اور کھا گیا۔ گھاس میں کہیں کہیں پانی بھی کھڑا تھا۔ یہ پانی تلخ اور بد ذائقہ تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ بدمزہ پانی سے پیاس بجھائی اور سستانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تلملا کر اٹھا۔ لمبی لمبی دموں والی چھپکلیوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ گھاس میں سے بیساکھی تلاش کی اور دوبارہ چل کھڑا ہوا۔ 3 دن بعد وہ جزیرے سے 22 میل دور آ چکا تھا۔ یہ مسافت اس نے بیساکھی کے ذریعے طے کی تھی، لیکن اب اس کی ران اس قدر زخمی ہو گئی تھی کہ بیساکھی کو برداشت نہ کر سکی اور وہ چلتے چلتے گر پڑا۔ بیساکھی چھوٹ کر دور جا گری۔ اس نے رستے ہوئے زخموں کو کپڑے سے صاف کیا اور بچوں کی طرح پتھریلی زمین پر رینگنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ پاؤں جھل گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کوئی 1 فرلانگ دور درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ وہاں کوئی جوہڑ ہے۔ پیاس سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو چلی تھی۔ تھک جاتا تو زمین پر اوندے منہ لیٹ جاتا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد دوبارہ رینگنے لگتا۔ 1 فرلانگ کا یہ فاصلہ اس نے 2 گھنٹے میں طے کیا۔ جوہڑ پر پہنچ کر اس نے جی بھر کے پانی پیا اور کنارے پر اگے ہوئے درختوں کے کڑوے پھل کھائے۔ تھکن سے جسم چور ہو چکا تھا۔ وہیں ٹانگیں پسار کر لیٹ گیا، لیکن آرام شاید اس کی قسمت میں نہ تھا۔ اچانک چند بھیڑیے دکھائی دیے جو اس کے قدموں کے نشانات سونگھتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ اٹھا اور گرتا پڑتا ایک غار کی طرف لپکا۔ غار میں بیٹھ کر اس نے بندوق سیدھی کی اور بھیڑیوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ جلدی میں اس کا چاقو بھی جوہڑ پر رہ گیا تھا، تاہم وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے باہر نہ نکلا۔ غار کے اندر تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے چند سوکھے ہوئے پتے جمع کر کے آگ جلائی۔ روشنی ہوتی وہ لرز اٹھا۔ کوئی 1 گز کے فاصلے پر دیوار کی کگر پر سیاہ رنگ کا ایک سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے بندوق کے بڑھ سے سانپ پر ضرب لگائی۔ قسمت اچھی تھی جو نشانہ ٹھیک لگا اور سانپ کا سر پھٹ گیا۔ حف نے مردہ سانپ اٹھا کر پاس رکھ لیا۔ غار سے باہر جھانکا۔ جوہڑ کے کنارے کوئی درندہ نہ دیکھ کر اس کی ہمت بڑھی اور وہ گھسیٹتا ہوا باہر آیا اور چاقو اٹھا کر ساتھ لے گیا۔ ایک مدت ہوئی اس نے سنا تھا کہ بعض افریقی قبائل سانپ کا گوشت کھاتے ہیں، مگر ابھی تک یہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا کہ یہ گوشت کھایا جاتا ہے۔
بہرحال اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس نے سانپ کا سر کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا اور کھال اتارنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر خشک گھاس چلائی، گوشت بھونا اور مزے سے چٹ کر گیا۔ گوشت بہت لذیذ تھا اور ذائقے میں چوزوں کے گوشت سے مشابہ۔ کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ آنکھ کھلی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بہت سی کیڑے مکوڑے اس کے زخموں سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا، مگر کیڑے مکوڑے ہٹانے کو اس کا جی نہ چاہا۔ اسے بڑا لطف آ رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہلکے ہلکے جسم دبا رہا ہے۔ دفتن باہر باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ جھانک کر دیکھا، 5-6 مردوں نے تلواریں سونت رکھی تھی اور اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی گاؤں کو آگ لگا کر آئے ہیں۔ آن کی آن میں وہ دور نکل گئے۔ حف باہر آیا اور قدموں کے نشانات کی مدد سے اس سمت میں رینگنے لگا جدھر سے وہ لوگ آئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی کسی آبادی تک پہنچ جائے گا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھے کی لاش دکھائی دی، قریب ہی ایک بھینس مری پڑی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کا گوشت جل کر سیاہ اور بدبودار ہو چکا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اسے نہ کھا سکا۔ آخر اسے ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے چاقو کی مدد سے لمبی لمبی ہڈیاں توڑی اور اندر سے گودا نکال کر چٹ کر گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے آگ جلائی اور سانپ کا پکیا گوشت بھوننے لگا۔ روشنی دیکھ کر ایک خرگوش کہیں سے آ گیا۔ اس نے نشانہ لے کر چاقو مارا، خرگوش وہیں گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خرگوش کا بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا۔ سفر کے 13ویں دن وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اب اس کی ٹانگ بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح زمین پر لڑھکتے اور رینگتے ہوئے فاصلہ طے کرتا تھا۔ رانے کہلے اور ہاتھ چھلنی ہو چکے تھے۔ سارا جسم خون سے لت پت تھا۔ بھوک اور نکاہت کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو جاتا۔ اوسان بحال ہوتے تو دوبارہ سفر شروع کر دیتا۔ دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور گہرائی کم، پھر بھی وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جنگلی انگور کی شاخوں سے چند لکڑیوں کو آپس میں باندھ کر چھوٹی سی کشتی تیار کی، تھوڑا بہت سامان ریچھ کی کھال میں باندھا اور خدا کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ ایک لکڑی سے چپو کا کام لیتے ہوئے آدھے گھنٹے میں دوسرے کنارے پہنچا۔ قریب ہی کپاس کے پودے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر اس کے مردہ جسم میں طاقت اوند کر آئی۔ زندہ باد حف، تم نے میدان مار لیا۔ گاؤں کے چھوٹے سے گرجا گھر میں نوجوان سردی کا تہوار منا رہے تھے۔ ایک زخمی کو ہاتھوں پیروں کی مدد سے زمین پر رینگتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ لوگ بڑے مہمان نواز اور خلیق ثابت ہوئے۔ حف 11 دن ان کے پاس رہا۔ اس دوران میں گاؤں کے طبیب نے بڑی محنت سے اس کا علاج کیا۔ 12ویں دن وہ آہستہ آہستہ چل سکتا تھا۔ گاؤں والوں نے بہت کہا کہ ابھی وہ سفر کے قابل نہیں ہوا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ مجھے اپنا بدلہ لینا ہے۔ میں ہر قیمت پر ان دغابازوں کو تلاش کروں گا۔ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ میرا خیال ہے فورٹ ٹلٹن میں۔ اف میرے خدا، فورٹ ٹلٹن یہاں سے کم و بیش 800 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بات نہیں، میں زمین کے آخری سرے تک ان کا پیچھا کروں گا۔ چند نوجوان مروت میں آ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ ہم تمہیں اگلی بستی تک چھوڑ آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ گاؤں ہی سے اسے ایک نئی بندوق مل گئی۔ پہلی بندوق زنگ آلود ہو چکی تھی۔ ایک سفری تھیلے میں کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ کر وہ 5 نوجوانوں کے ساتھ بادبانی کشتی پر سوار ہو گیا۔ وہ لوگ دریا کے کنارے کنارے ٹلٹن کی طرف سفر کرنے لگے۔ چند روز خیریت سے گزر گئے، پھر طوفان باد و باران نے آ لیا۔ سرد اور منجمد کرنے والی ہوائیں چلنے لگیں۔ دریا کا پانی جم گیا۔ کشتی بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ملا اور دوسرے نوجوان بولے، ہمیں رک کر اچھے موسم کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھے کنارے پر اتار دیں۔ مگر آگے خوفناک جنگل ہے، جہاں وحشی اور خونخوار درندے آباد ہیں۔ کہتے ہیں اس جنگل سے آج تک کوئی شخص لوٹ کر نہیں آیا۔ آپ میری فکر نہ کریں، اپنا بدلہ لیے بغیر میں ہرگز نہیں مر سکتا۔
مجبور ہو کر کشتی والوں نے اسے دریا کے مشرقی کنارے پر جنگل میں اتار دیا اور واپس چلے گئے۔ حف ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سفر کرنے لگا۔ اسی روز شام کے وقت دریا کے کنارے جنگلی ریچھ کے 2 بچے پانی پیتے ہوئے نظر آئے۔ حف کو دیکھ کر وہ زور زور سے آوازیں نکالنے لگے۔ آن کی آن میں بے شمار ریچھ جمع ہو گئے۔ حف پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ریچھ جلد ہی اسے آ لیں گے، لیکن قسمت اچھی تھی۔ دریا کے دوسرے کنارے بستی میں کسی نے ڈھول پیٹ دیا اور ریچھ ڈر کر بھاگ گئے۔ حف تھک گیا تھا۔ وہ کنارے پر چلا گیا اور بستی کی طرف دیکھنے لگا۔ چند نوجوانوں نے جو ایک ڈونگی پر سوار تھے اسے ساتھ بٹھا لیا اور گاؤں میں لے گئے۔ رات وہ سردار کے ہاں مہمان رہا، جس نے اسے بتایا کہ گزشتہ شب قریبی گاؤں کے چند نوجوان جو کسی مسافر کو یہاں چھوڑنے آ رہے تھے طوفان کی نظر ہو گئے۔ یہ سن کر حف کو افسوس ہوا۔ وہ آہستگی سے بولا، وہ مسافر میں تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حف نے کہا، سردار، مجھے ہر قیمت پر ٹلٹن پہنچنا ہے۔ کیا آپ مجھے ایک گھوڑا دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل نکلا ہے۔ اس موسم میں ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ حف چپکا ہو رہا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو وہ اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا باہر آیا۔ دن کے وقت اس نے صحن میں ایک خچر بندھا ہوا دیکھا تھا۔ تاریکی بہت تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اتفاق سے خچر نے زمین پر کھر مار کر اپنی موجودگی سے خبردار کر دیا۔ اس نے قریب جا کر خچر کی گردن تھپ تھپائی اور رسا کھول کر اس پر سوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ وہ دن بھر سفر کرتا، رات کو درختوں پر یا کسی غار کی کھو میں آرام کی غرض سے لیٹ جاتا۔ خچر مشقت کی وجہ سے بہت دبلا ہو گیا تھا۔ حف اکثر کہا کرتا، میرے دوست، تم نے آڑے وقت میں میری جو مدد کی ہے اس کے لیے عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے خچر سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ کان کھڑے کر لیتا اور زیادہ تیزی سے چلنے لگتا۔ کئی بار جنگل سے آنے والی خوفناک آوازوں سے خچر لرز جاتا، مگر حف چمکار کر اسے تسلی دیتا۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ دن کے وقت جنگلی درندے دریا پر نہ آتے کیونکہ دریا کی دوسری جانب چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں۔ رات کے وقت البتہ جنگل میں ان کے آزادانہ چلنے پھرنے کی آوازیں آتی، مگر حف اور اس کا خچر محفوظ مقام پر ہوتے تھے، اس لیے مزے سے آرام کرتے۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ اب وہ ٹلٹن سے صرف 25 میل کے فاصلے پر تھا، مگر یہ فاصلہ اسے گھنے جنگل میں طے کرنا تھا کیونکہ دریا دوسری سمت مڑ گیا تھا۔ پہلے ہی دن بھیڑیوں کے ایک غول نے اسے آ لیا۔ وہ تعداد میں کم و بیش 150 تھے۔ سب کے سب زبانیں نکالے خچر کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں حف اور اس کے خچر کے مرنے کا یقین ہے۔ حف نے خچر کو سرپٹ دوڑایا، مگر بھیڑیے چند ہی منٹوں میں پھر قریب آ گئے۔ آخر اس نے بندوق اٹھائی اور 3 بھیڑیے مار گرائے۔ بھیڑیوں کا غول رک گیا۔ شاید وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حف خاصا دور نکل گیا، لیکن بھیڑیے احمق نہ تھے جو اتنی آسانی سے ٹل جاتے۔ مڑ کر دیکھا تو وہ پھر تیزی سے آ رہے تھے۔ عین اس وقت خچر گر پڑا۔ حف اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس نے بندوق اور تھیلا سنبھالا اور بھاگ کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ بھیڑیے خچر کے قریب آ کر رک گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا صفایا کر گئے۔ خچر کا گوشت چٹ کرنے کے بعد وہ سونگھتے ہوئے چاروں طرف پھیل گئے۔ انہیں یقین تھا کہ دوسرا شکار بھی قریب ہوگا۔ حف درختوں کی شاخوں میں بیٹھا تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ گولی چلائے، مگر 150 بھیڑیوں کو ختم کرنا اکیلے آدمی کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ 3 دن اور 4 راتیں اس نے درخت پر گزاری۔ اس دوران میں بھیڑیے نیچے پھرتے رہے۔ چوتھے روز دوپہر کے وقت اسے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر میں شکاریوں کی ایک جماعت دکھائی دی جو ٹلٹن کی طرف سے آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ شکاری کتے بھی تھے۔ بھیڑیے خطرے کو محسوس کرتی بھاگ کھڑے ہوئے۔ شکاریوں کی جماعت قریب سے گزری تو حف نے آواز دی۔ وہ لوگ بڑی مہربانی سے پیش آئے اور ایک نے اسے اپنا گھوڑا بھی دے دیا تاکہ وہ ٹلٹن پہنچ سکے۔
میں بہت جلد آپ کا گھوڑا لوٹا دوں گا۔ کوئی بات نہیں صاحب، مجھے آپ پر یقین ہے۔ 2 گھنٹے بعد وہ فورٹ ٹلٹن میں میجر ہنری کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک لڑکے کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ مہم کے سب ارکان یہاں موجود ہیں۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میں ہف کلاس ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہف کلاس ہوں اور بدلہ لینے آیا ہوں۔ تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گئے تھے۔ میں ایک ایک سے انتقام لوں گا۔ ہف کلاس تو مر چکا ہے، کیا تم اس کی روح ہو؟ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دوں گا۔ دروازہ کھلتی اس نے بندوق سیدھی کر لی۔ برجس اور جیرالڈ کہاں ہیں؟ وہ مہمان خانے میں ہیں، مجھے وہاں لے چلو۔ مہمان خانے میں جو ہی ہف داخل ہوا، برجس اور جیرالڈ اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ تم تو مر گئے تھے۔ میں مرا نہیں، زندہ ہوں۔ تم نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا تھا تاکہ میں ریچھوں کی خوراک بن جاؤں۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ برجس اور جیرالڈ نے سر جھکا لیا۔ ہف درست کہہ رہا تھا، انہوں نے غلطی کی تھی۔ آخر برجس بولا، ہف ہم قصوروار ہیں، جو جی میں آئے سزا دو۔ ہف نے بندوق اٹھائی اور اس کا رخ برجس کی طرف کرتے ہوئے بولا، پہلے تم مرنا چاہتے ہو یا جیرالڈ؟ ہم دونوں ایک ساتھ مرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دوست ہیں۔ ارے ظالمو، کیا میں تمہارا دوست نہیں تھا؟ دونوں آگے بڑھے اور ہف سے لپٹ گئے۔ اس دوران میں دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے اور تینوں دوستوں کے مل بیٹھنے کا منظر دیکھنے لگے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ہما ڈائجسٹ، دہلی، فروری سن 1970۔ اس کہانی کے مترجم ہیں منصور حبیب۔ تو یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔